سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے منعقد کیے جانے والے فہم دین کورس میں ہم سب کو آج روزہ کے اس اسرار و رموز سے متعلق گفتگو سننے کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم فاسٹنگ منتھ یعنی ماہ رمضان المبارک میں اور فاسٹنگ پوزیشن حالت روزہ میں ہم روزہ سے متعلق دین متین کی حکمتیں بیان کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ ایسے میں جو اس موضوع کی چاشنی اور حلاوت ہمیں محسوس ہوگی تو وہ اس وقت، موسم اور اس مہینے کے حالات کی خصوصی مناسبت ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزہ کی فضیلت ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس میں جو وزڈم ہے، اسرار و رموز ہیں، ہم سنیں گے اور ساتھ اپنی حالت روزہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باطن، دل اور اپنے خیالات پر اس کو منطبق کریں گے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ان کے نتائج کس طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ جو میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 183 ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تجھے پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس میں عربی زبان کا لفظ صیام یا صوم، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے ہم اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ لغت میں صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے الامساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا، اس کو صوم کہا جاتا۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ قوم کی طرف آئیں اور ان کے پاس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان سے کہا، قولی، جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو تم یہ کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی،
جو بھی تجھ سے پوچھے کہ بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو تم اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو اب یہاں پر بات کرنے سے رکنا اور جواب نہ دینا، اس کو صوم کہا گیا۔ تو یہ جو لغت میں صوم کا معنی ہے کہ کسی چیز سے باز رہنا اور گفتگو رک جانا کا، کوئی چیز ہو، کوئی عمل ہو، تو اس کے لحاظ سے لفظ صوم کو استعمال کیا گیا۔ ٹرمنالوجی کے لحاظ سے شرعی اصطلاح کے اندر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ صوم کیا ہے؟ الامساک نہارا عن المفطرات بنیۃ من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ شریعت میں روزے سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت ایسی تمام چیزوں سے باز رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ باز رہنا نیت کی وجہ سے ہو، اور اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور نیت اس کی طرف سے ہو کہ جو نیت کا اہل ہے، ایسی حیثیت کو روزہ کہا جائے گا کہ پہلے تو اس میں امساک ہے، یعنی کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب اور جماع سے اجتناب، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ نیت ہو، اور پھر نیت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں امساک پایا جائے، اور ان چیزوں سے بندہ پوری طرح بچ کے رہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور نیت میں اہلیت بھی شرط ہے کہ اگر کوئی کافر اس وقت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ نیت کا اہل ہی نہیں۔ ایسے ہی حائض عورت یا نفاس والی عورت ایسے وقت میں نیت کے ساتھ اجتناب کرتی ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ اس نیت کی اہل نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ نیت ضرور ہو، مگر نیت اس کی کہ جس میں نیت کی اہلیت موجود ہے۔ ہم پہ، اس امت پہ روزے کی فرضیت 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو ہوئی، اور اس کے مطابق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے مہینوں کے روزے اپنی ظاہری حیات میں فرضیت کے بعد رکھے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ قرآن مجید برہان رشید میں روزے کا تذکرہ خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف طرق سے کیا ہے۔ ایک تو یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ نے آیت نمبر 35 میں جہاں مختلف اوصاف کے حامل مرد اور خواتین کا ذکر کیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کیا ہے۔ اس مقام پر بھی رب ذوالجلال نے جن شان والے مردوں اور شان والی عورتوں کا تذکرہ کیا، اس میں یہ فرمایا الصائمین والصائمات، کہ وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، یہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اہل جنت کا ذکر ہے، وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہاں پر ہے فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ وہ بندہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وقت ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، اس کی وجہ سے کہ جو تم نے دنیا میں روزے رکھے تھے۔
बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। तो अय्यामिल खालिया से मुराद वो दिन है, हजरत वकी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक अय्याम खालिया उन दिनों को कहा गया जिन दिनों में एक बंदा दुनिया में रोजे रखेगा, जिन दिनों के अंदर रोजेदार रहा होगा, उन दिनों का हवाला देकर जन्नत में उससे फरिश्ते कहेंगे कि जो तुमने दुनिया में रोजा रखा था, कुछ वक्त तूने खाने पीने के बगैर गुजारा था, तो आज उसके बदले में रब्बे जुल जलाल तुझे जन्नत में ये नेमतें अता फरमा रहा है। चौथे नंबर पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने कुछ मर्दों के औसाफ बयान करते हुए ये फरमाया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून। तो ये इबादत करने वाले, तौबा करने वाले, हम्द करने वाले और रोजा रखने वाले, यानी यहां पर जो लफ्ज़ साइहून है इसका माना साइमीन, रोजेदार हैं। तो इस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मुख्तलिफ तुरक से, यानी मुख्तलिफ अल्फाज में खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने इस अजीम इबादत का तज़किरा फरमाया है। रोजे के असरार और रमूज, इसके फवायद, इसकी हिकमतें और इससे जो मकासिद हैं, उनको अगर हम सामने रखें तो पूरा जहान ऐसे फवायद से भरा हुआ है कि जो रब्बे जुल जलाल ने इस अहम इबादत में हमारे लिए रखे हैं। इसका सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा वही है कि जिसको रब्बे जुल जलाल ने लअल्लकुम तत्तकून से बयान किया कि रोजा तुम पे इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो जाए और तुम पारसा बन जाओ। हम इस तवील गुफ्तगू को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए रोजे की सबसे पहली और बड़ी हिकमत इन अल्फाज में बयान करते हैं कि रोजा ताल्लुक बिल्ला का एक कवी जरिया है। बंदे का जो अपने रब से ताल्लुक है, उस ताल्लुक को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया रोजा है। एक इंसान का जो अपने खालिक के साथ ताल्लुक है, उस ताल्लुक की रूह जो है वो रोजा है। इसकी वजह यह है कि हमारे रब को इखलास बड़ा पसंद है। तीन चीजें हैं कि जो बंदे का जो रब के साथ ताल्लुक है उसके अंदर उनका बुनियादी किरदार है। उन तीन चीजों में एक इखलास है, दूसरा ईमान बिल गैब है और तीसरी चीज अमानत है। तो ये तीनों चीजें रोजे के अंदर पाई जाती हैं। अब जिस वक्त एक इंसान ने रोजा रखा हुआ है तो बाकी तमाम इबादात के मुकाबले में रोजे के अंदर इखलास के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि बाकी इबादात ऐसी हैं कि उनकी अदा करते वक्त बंदा नजर आता है कि ये फलां बंदगी कर रहा है, अगरचे उसका अपना दिल ना भी हो कि मुझे कोई देखे, लेकिन फिर भी उसको देखा जा सकता है। जिस वक्त वो नमाज पढ़ता है तो एक ढांचा है नमाज का, एक हैत है कि जिसमें वो होगा, देखने वाले को नजर आएगा। ज़कात देता हुआ वो नजर आ सकता है, जिहाद करता हुआ नजर आ सकता है, काबा का तवाफ करता हुआ नजर आ सकता है। मगर रोजा ऐसी चीज है कि जब बंदा हालते रोजा में हो तो कोई बंदा बंदे के साथ हालते रोजा को देख नहीं सकता। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बहुत ज्यादा खुलूस पाया जाता है। तो इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल के साथ जो बंदे का ताल्लुक है उसको खुलूस से पानी मिलता है और खुलूस से वो ताल्लुक उस्तवार होता है। तो ये हालते रोजा है कि जिसमें ये सिर्फ बहुत ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर बंदा मोमिन की शान कि वो ईमान बिल गैब रखता है। तो अब अमलन एक इंसान जो बंद कोठड़ी में बैठा है, उसे ना दोस्त देख रहे हैं, ना रिश्तेदार देख रहे हैं और खाने पीने वाली चीजें सामने मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खाने पीने से रुका हुआ है। उसे शदीद भूख भी है, प्यास भी है, मगर फिर भी ना खाता है ना पीता है। अमलन इस बात का सबूत दे रहा है कि मैं तो रब को नहीं देख रहा मगर मेरा रब मुझे देख रहा है। तो जो ईमान बिल गैब जिसको बड़ी शान के तौर पर सूरह बकरा के आगाज में मुत्तकी लोगों की सिफ्त के तौर पर बयान किया गया, तो हालते रोजा ईमान बिल गैब की अमलन एक रिहर्सल है
کہ ایک بندہ ظاہر کر رہا ہے کہ واقعی میں بغیر دیکھے بھی رب کو موجود سمجھتا ہوں اور رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اگرچہ میں ساری آنکھوں سے چھپ جاؤں مگر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا. تو یہ ایمان بالغیب کا عملاً ثبوت اس بندگی میں بندہ پیش کر رہا ہے، لہذا اس سے بھی اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر امانت ایک پورے دین کے اندر پھیلا ہوا مفہوم ہے. تو حالت روزہ میں ایک انسان پوری طرح امانت کا عملاً ثبوت دے رہا ہے. اگر خیانت کرنا چاہے تو کتنے مواقع اس کے لیے، کہیں چھپ کے کھا لے، کسی سے اوجھل ہو کے کھا لے، اور کوئی چیز بھی جو مفترات صوم میں سے ہے ان کو استعمال کر لے. لیکن جب وہ نہیں کرتا تو عملاً اس نے اپنے آپ کو امانت کا علمبردار بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس جو رب ذوالجلال کی دی ہوئی سوغات بنا ہے روزے کی، میں اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا اور اس کے اندر امانت رکھوں گا. تو یہ تین چیزیں جو رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہیں، ان تینوں چیزوں کی تجسیم اور عملی شکل حالت روزہ میں بندے کو محسوس ہوتی ہے اور اسے اس بات کی لذت آتی ہے. اسی واسطے جب وقت افطار ہوتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے آج کا سارا دن اپنے رب کے کہنے پر گزارا ہے اور مجھے کسی نے باندھا نہیں تھا، کسی نے جکڑا نہیں تھا، میں نے اپنی خوشی سے محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو وہ خوشی کہ جب روزہ چھوڑتا ہے وقت معین پر، اس وقت خوش ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں نے رب کے کہنے پہ پابندی کی ہے، اور دوسری وہ خوشی کہ جب جنت الفردوس میں اس روزے کے نتیجے کے طور پر بندے کو اپنے رب کا دیدار میسر آئے گا. تعلق باللہ کے لحاظ سے اس بات کو ہم اگر اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نبوی بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، بندے کا ہر نیک عمل اللہ کے ہاں اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. وہ 1 روپیہ دے تو 10 بنا دیے جاتے ہیں، 100 بنا دیے جاتے ہیں، 700 بنا دیے جاتے ہیں. الحسنہ بعشر امثالھا الی 700 الضعف، ایک نیکی 10 تک بڑھائی جاتی ہے، اپنی مثل 10 کر دی جاتی ہے، یعنی 11 بن جاتی ہے، اور یہاں سے لے کر 700 تک، اور 700 بھی آخری حد نہیں، اس سے بھی آگے نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے. الا الصوم، مگر روزہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اسے محض تم اتنا نہ سمجھو جتنا دوسری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا انہ لی وانا اجزی بہ، روزے کا کیا کہنا، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دینے والا ہوں. اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ روزے کی وجہ سے ایک بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے. ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں، ہم نماز بھی اس کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ بھی اس کے لیے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی کی رضا کے لیے، حج بھی اسی کے لیے، جہاد بھی اسی کے لیے، تبلیغ بھی اسی کے لیے. لیکن وہ کہتا ہے الا الصوم، مگر روزہ، انہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. حالانکہ سجدوں کی جزا بھی تو وہی دیتا ہے اور حج کی جزا بھی وہی دیتا ہے، ہر اچھے کام کی جزا وہی دیتا ہے. لیکن اس نے بطور خاص روزے کو اپنی طرف منسوب کیا. تو جب روزہ رب کی طرف ساری عبادتوں میں سے منفرد طریقے سے منسوب ہوا تو پھر روزہ جس روزے دار کے ساتھ قائم ہے وہ اس بندے کو بھی اپنے رب کی ذات کے ساتھ متعلق بنا دے گا. یہ تعلق الہی کا، تعلق باللہ کا بڑا جاندار ذریعہ ہے اور اس کے اندر حکمتیں بڑی ہیں. اب دیکھو جو رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان میں سے کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا. باقی ساری عبادتیں ان جھوٹوں کے لیے جھوٹوں نے کی. مثلا بتوں کو لوگ سجدے کرتے رہے، بتوں کے نام پر لوگ نیازیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے،
بتوں کے گرد چکر لگا کے لوگ طواف کرتے رہے، مگر روزہ کبھی بھی معبود باطل کے لیے نہیں رکھا گیا. روزہ ہر دور میں صرف خدا کے لیے رکھا گیا ہے. اس واسطے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اگرچہ کچھ باطل مذہبوں میں روزے کا تصور ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. بدھ مت ہے یا ہندو مت کے اندر کچھ وقت ایسا گزارا جاتا ہے، مگر وہ ان کے نزدیک کسی معبود کی رضا کے لیے نہیں ہوتا. وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو شہوت سے دور رکھنے کے لیے اپنا جو ان کا نظریہ ہے باطن کی صفائی کا، اس کے لحاظ سے کچھ ایسا کرتے ہیں. کسی معبود کی خوشنودی کے لیے وہ روزہ نہیں رکھتے. تو روزے کا یہ امتیاز باقی رہا کہ روزہ جب بھی رکھا گیا صرف اللہ کے لیے رکھا گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں آپ عطا فرماتا ہوں. ایسے ہی نہ کھانا اور نہ پینا یہ اللہ کی صفات ہے. تو بندے نے کچھ وقت یہ کوشش کی کہ میری بھی میرے رب سے مناسبت پیدا ہو جائے. جب میرا رب نہیں کھاتا پیتا تو میں بھی کچھ وقت ایسے گزاروں. اگرچہ بندہ محتاج ہے، کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی. تو پھر یہ وجہ بنی کہ روزہ تعلق باللہ کا ایک حسین اسلوب ہے کہ ایک تو ہمیشہ یہ روزہ صرف خدا کے لیے رکھا گیا، اور دوسرا اس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ مناسبت قائم کر رہا ہے. اور کچھ وقت نہ کھا کے نہ پی کے اس نے اپنے اندر اپنے رب کی صفت کی جھلک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے. اسی پہلی حکمت کے اندر ہم جو حدیث کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں، تو تیسرا سبب اللہ نے جو روزے کو اپنی طرف منسوب کیا تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا. مثال کے طور پر پوری زمین اللہ کی ہے، ہر گھر اس کا ہے، لیکن ہر گھر کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا. وہ خاص گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. بیت اللہ خاص گھر کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ، اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس شرافت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ باقی دنیا کے گھروں پر میرا وہ کرم نہیں ہے جو میری رحمت اس گھر پہ برستی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جیسے اس مقام پر نسبت تشریف کی ہے، شرف دینے کے لیے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں میں سے اگرچہ ہر عبادت اس کی ہے، اس نے روزے کو بطور خاص اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا ہے، میں جزا اس کی دینے والا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے انوار و تجلیات روزے کے سبب بندے کو ملتے ہیں اور جتنا اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ روزے کی ایک امتیازی اور منفرد شان ہے. ایسے ہی اس حدیث شریف کے اندر جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا ہے اور جزا میں ہی دیتا ہوں، تو مطلب اس کا یہ ہے اگرچہ نماز کی جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ نماز کی جزا فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنے خشوع سے نماز پڑھی اس کو 1000 نیکی دے دو، اور فلاں نے اس سے بڑھ کے پڑھی تو اس کا دل پوری طرح حاضر رہا اور وہ لفظ و معنی کے اندر ڈوب کے اللہ کے دربار میں اپنی عبادت کو پیش کرتا رہا تو اس کو 2000 نیکیاں دے دو. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کو لکھوایا جاتا ہے. لیکن رب فرماتا ہے کہ روزے پر جو نیکی ملتی ہے اور جو اجر و ثواب ملتا ہے اسے کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اسے میں ہی جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں کو میں بتاؤں تو کسی عدد کی ضرورت ہے فرشتوں کو، تب فرشتوں کو پتا چلے گا کہ اس کا ثواب اتنا ہے. اور روزہ ایسا ہے کہ جس کے ثواب کو کوئی عدد شمار نہیں کر سکتا. تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا یہ میرا ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. تو ان 5 حکمتوں کے پیش نظر اس حدیث شریف سے ہم نے اس نسبت کو اخذ کر لیا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو تعلق باللہ کا بڑا حسین ذریعہ ہے، اور جس کی وجہ سے سب سے بڑی جو ضرورت ہے بندے کو کہ اس کا رب سے رشتہ مضبوط ہو اور تعلق مضبوط ہوتا جائے، روزہ یہ کام بندے کے لیے آسان کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے دربار میں بندگی کے لحاظ سے منفرد مقام عطا فرماتا ہے. ایسے ہی دوسری حکمت روزے کی یہ ہے کہ اس سے ظاہری زندگی بھی ہے اور زندگی کا نکھار بھی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد
انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور پھر زندگی عام سی نہیں، صحت مند زندگی کی ضرورت ہے، نکھار اور بہار والی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو روزہ کا فائدہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بندے کو طبی طور پر فٹنس عطا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے بندے کی زندگی برقرار بھی رہتی ہے اور زندگی میں بہار بھی آتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس کو ابن سنی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ یہ حکم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، روزہ رکھو اور تندرستی پاؤ۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی۔ اب اس صحت سے مراد یہ ظاہری بدن کی جو صحت ہے وہ مراد ہے ابھی، کہ تم میڈیکلی اتنے موزوں ہو گے، تمہارے بدن سے جو فاضل مادے ہیں ان کا خروج ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے تمہاری جو قوت انہضام ہے اس کے اندر ایک موزونیت آ جائے گی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے کہ جس میں فرما دیا کہ تم روزہ رکھو، روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی طور پر صحت میسر آئے گی۔ اور یہاں تک کہ اگر طب کے سارے اصولوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو روزے کی حکمتیں ان سارے اصولوں کو اکٹھا کرنے سے روزے کا ایک شعبہ بنتا ہے۔ قرطبی میں موجود ہے کہ ہارون الرشید کا ایک بڑا ماہر حکیم تھا اور نصرانی تھا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور حالانکہ علم کی دو ہی قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم دو ہیں، ایک ہے ادیان کا علم اور دوسرا ہے ابدان کا علم۔ تو ابدان کا یعنی طب کا علم، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں دین تو ہے مگر اس میں ابدان کا علم نہیں ہے، طب کا علم نہیں ہے، اس واسطے ہم تمہارے قرآن کو اتنی جامع کتاب نہیں مانتے جتنا اس کو تم سمجھتے ہو۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم ادیان اور علم ابدان، تو اس میں آدھا علم ہے آدھا نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے، تم میرے نانا جی کے سارے قرآن کی بات کرتے ہو، اور میں تمہیں واضح کرتا ہوں کہ پورا قرآن تو پورا قرآن رہا، قرآن مجید کا کوئی پارا تو پارا رہا، کوئی رکوع تو رکوع رہا، کوئی آیت مکمل تو اپنی جگہ رہی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے قرآن کی نصف آیت میں اللہ نے پوری طب بھر دی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اس میں اسراف نہ کرو۔ اسراف ہے کہ حاجت نہ ہو پھر بھی کھا جانا، اور ضرورت سے زائد کھا جانا، اور پیٹ بھر کے کھا جانا، اس کے آگے مختلف شعبات ہیں۔ اور یہ فرمایا پوری آیت تو اپنی جگہ رہی، نصف آیت میں یہ طب موجود ہے۔ اب اس نصرانی نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ تمہارے قرآن میں تو بہت زیادہ طب ہے، اور باقی نصف آیت جو ہے وہ سارے طبیبوں کے لیے کافی ہے اور سارے مریضوں کے لیے کافی ہے، اس پہ عمل کر لیں تو کسی کا کوئی مرض باقی نہیں رہے گا۔ اس واسطے کہ اصل میں معدہ ہی ساری بیماریوں کا مرکز ہے، جب اس میں صحت ہوگی تو سارے بدن میں صحت ہو جائے گی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے طب کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا۔ تو اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے جو فرامین ہے طب میں وہ تو بہت زیادہ ہے، میں تجھے صرف ایک فرمان ان میں سے سناتا ہوں، اور وہ فرمان جس وقت آپ نے سنایا طبرانی میں اس کے ساتھ ملتا جلتا اس کا مفہوم ہے، اور میں جو سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مالا ابن آدم ویان شر من بطنہ، فرمایا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کے برتن کو بھر دینا برا کام ہے۔ کسی چیز کو بھرنا اتنا کبھی نہیں، اور کسی چیز کو لبالب بھر دینے میں اتنی قباحت نہیں ہے جتنا پیٹ کو پوری طرح بھر دینے میں قباحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بحسب لقیمات، بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمنا صلبہ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھے، یعنی اس کی زندگی کا نظام بحال رہے۔ پیٹ کے اندر اتنا کچھ بندے کے ہونا چاہیے، اور
اس مقام پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت امام زین العابدین نے پیش کی تو وہ نصرانی کہنے لگا ما تارک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا، کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی علیہ السلام نے تو جالینوس کے لیے پیچھے کوئی تم چھوڑی نہیں ہے، ساری